میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عمر میسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جب میں اپنے آپ کو شاگرد کہہ رہا ہوں کہ میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، تو آپ سب کے لیے بھی شاگرد بننا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو ہمیں ان کو شاگرد بنانا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ اور کس کے شاگرد بنانا ہے؟ اپنے، کسی اور کے نہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے۔ اور شاگرد بننے کی کوالٹیز ہم آگے چل کر سیکھیں گے کانسٹیٹیوشن بک میں سے ہی، لیکن سمپلی ابھی اس بات کو یہ اتنا ہی سیکھ لیں کہ آپ کو شاگرد بننا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی اور بڑی بڑی بشپ اور بڑی بڑی ڈیزگنیشنز آپ کو اپنے نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل خادم بنے، یسوع مسیح کے فالوورز بنے، شاگرد بنے، اسٹوڈنٹ بنے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا جانتے ہوئے شاگرد کہتا ہوں، نکما نوکر کہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی خدا کے پاک کلام میں سے تعلیم دے رہا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، چکانے کی ضرورت ہے، تھوڑا نیچے لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہو، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ تاکہ خدا ان کا فضل آپ کی زندگی پر بڑھا رہے اور آپ ہر طرح سے غرور سے، اکڑ سے بچے رہو۔ Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Matthew 7:12۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور یہی رائٹ فرام دا بگننگ توریت کی بھی تعلیم ہے، جو پروفٹس نے ٹیچنگز دی ہیں وہ بھی ہیں، اور انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی ہے۔ اور ایک ساری گلیکسی کے لیے قانون ہے، سارے لوگوں کے لیے قانون ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں، آپ کو وہ کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں، کہ جو کچھ آپ بو رہے ہو آپ کو وہ کاٹنا ہے، وہی آپ کو ملے گا۔ سو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو عزت ملے تو آپ کو دوسروں کو بھی عزت دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو، دیکھیں میں اکثر دینے کے تعلق سے بھی ٹیچنگز دیتا ہوں، میری بکس بھی ہیں، اور جو کچھ آپ بول رہے ہو دیکھیں وہی آپ کو کاٹنا ہے۔ جو آپ ایکشنز کے ساتھ بول رہے ہو وہی آپ کو کاٹنا ہے۔ جو کچھ آپ بول کے اپنے منہ سے الفاظ ڈلیور کر کے بول رہے ہو وہی آپ کو کل کو کاٹنا ہے۔ سو اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں نیگیٹو باتیں نہیں کرنی، لوگوں کے لیے نیگیٹو نہیں بولنا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے نیگیٹو بول رہے ہو، عیب جوئی کر رہے ہو، تو آپ کی بھی عیب جوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ آپ دینے میں کر رہے ہو، دیکھیں لوگ دینے کو تو بالکل اس سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو خدا کا حصہ بھی دینے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور جب وہ نہیں بوتے تو پھر وہ کاٹتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک ساری کائنات کا یہ اصول ہے کہ جو کچھ آپ بو گے وہ آپ کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو، جو آپ دوسروں کے لیے بول رہے ہو، وہی سارا کچھ آپ کو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اچھا کریں تاکہ اچھی فصل کاٹیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی کمانڈمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Matthew 7:13۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور 13ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے۔ ہم سب کو
تنگ دروازے میں سے داخل ہونا ہے. تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے, اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. دیکھیں اکثر فیس بک پہ بھی میں دیکھتا ہوں 2 رستے دکھائے جاتے ہیں کہ ایک پہ ایک ہیون کی طرف ہے اور ایک ہیل کی طرف ہے, اور بہت ساری لوگ, بڑی بھیڑ ہیل کے رستے پر جا رہی ہے, جہنم کے رستے پر جا رہی ہے, اور 1 یا 2 بندہ جو ہے وہ خدا کے رستے پر, یسوع مسیح کے رستے پر کھڑا دکھایا جاتا ہے. اور یہی ایک فیکٹ ہے, یہ انجیل بھی ہمیں یہی بیان کر رہی ہے, خدا کا کلام بھی ہمیں یہی بیان کر رہا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے, اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. کہ بہت زیادہ لوگ خدا سے دور ہیں. ایون ہم جو منادی بھی کرتے ہیں, لوگ خدا کی طرف نہیں آنا چاہتے. یہ ایک فیکٹ ہے, لوگ خدا کی پروٹیکشن میں اور خدا کی حضوری میں نہیں آنا چاہتے, اور بلکہ وہ شیطان کے رستے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں اور ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر شیطانی چیزیں لگانا پسند کرتے ہیں. ٹی شرٹس پہ کھوپڑیاں, موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے کھوپڑیاں, ہڈیاں بنائی ہوتی ہیں. یعنی کہ سارا ایک جو شیطانی چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے. لوگ اس طرح کے کام کرنا پسند کرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے تعلق سے بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آگ اور گندک کی جھیل میں پہنچایا جانا ہے, کیونکہ وہ رستہ بھی کشادہ ہے اور اس پر جانے والے بہت ہیں. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب لوگ توبہ نہیں کرتے, یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دیتے اور پانی کا بپتسمہ لے کر خدا سے پیدا نہیں ہو رہے, تو پھر ان کا انجام ہلاکت ہے. ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں جانا پڑے گا. اور یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تنگ دروازے سے داخل ہو. یہ ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ بھی یہ اس میں بہت زیادہ پرہیزگاری کیا, لیکن اصل میں دیکھیں یہ تنگ دروازے پہ جب ہم داخل ہو کر اس رستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں, میری گواہی یہ ہے کہ میں نے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی کو بھرپور انجوائے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ہر ایک اینگل سے ایک بیلنس لائف رکھی ہے. میں نے خدمت بھی ٹکا کے کی ہے, خدا کے لیے محنت جان فشانی بھی ٹکا کے کی ہے, اور خدا نے مجھے بھرپور انجوائے بھی کروایا ہے ہر طرح سے. آل اوور پاکستان میں اور میری فیملی ٹریول کرتے ہیں. ایک بیلنس لائف ہے. ٹھیک ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, باہر کھانے کھاتے ہیں, گھر میں خدا ہمیں اچھے کھانے کھلاتا ہے. سو یہ ایک انجوائمنٹ کا راستہ ہے. ہم نے صرف اپنے آپ کو خدا کے لمٹس میں کیا ہے, خدا کی کلام کے دائرے میں اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں, اور اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالا. چاہے لوگوں کو یہ رستہ مشکل نظر آتا ہو, لوگوں کو جب میں اپنی بہت سارے فیملی ممبرس کو بھی منادی کرتا ہوں, وہ اس رستے پر نہیں آنا چاہتے. وہ دوسرا رستہ ہے ناچ رنگ کا, عیش و عشرت کا, خدا سے دوری کا, نکمے کاموں کا, اس پہ لوگ چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ تنگ دروازہ ہے اور رستہ کشادہ ہے اور یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. سو آج بھی جتنے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہو, ضرور اپنے آپ کو انالیسس کریں کہ کیا آپ خدا کے رستے پر ہیں. نہیں ہے تو ابھی دیکھیں فضل کا دور چل رہا ہے, آپ خدا کے رستے پر آ سکتے ہو. آسان ہے, 3-4 سٹیپس کریں, توبہ کریں, لوگوں کو معاف کریں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں, اور پانی کا بپتسمہ لے کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. خدا سے پیدا ہوں, خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں. یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بھرتا رہے. آمین.